all institutions and I have suggestions on that کہ کیا کریں. واش رومز کا نہ ہونا کتنی خراب بات ہے, کتنی پریشانی کی بات ہے. اسی انداز سے جب ہم ڈفرینٹلی ایبل لوگوں کے کا سوچتے ہیں کہ وہ مین اسٹریم آف ایجوکیشن میں آئے تو پتہ چلتا ہے کہ جی واش رومز کے اندر اویلیبلٹی نہیں ہے, تو کیسے جائیں گے پھر وہاں پر. تو میٹرنیٹی لیو از پرابلی سم تھنگ ڈاکٹر مزاری شوڈ بی ان دا لا, اٹ از ان دا لا, اور اگر نہیں ہے تو اٹ شوڈ بی براٹ ان ٹو دا لا کہ میٹرنیٹی لیو ہو اور اس کے لیے لوگوں کو چھوٹ ملے. تو سم آڈٹ نیڈس ٹو بی ڈن, ناٹ اونلی ان دا میڈیا, سم آڈٹ. ڈفرینٹلی ایبلڈ کے اعتبار سے قانون پاس ہو گیا کہ 2% to 5% امپلائمنٹ ہونا ہے. اچھا, عورتوں کے اعتبار سے کانسٹیٹیوشن کہتا ہے کہ برابری رکھنی ہے. تو سم آڈٹ آف ملٹی نیشنلز اینڈ کمرشل سینٹرز اینڈ جیسے ہم نے ڈفرینٹلی ایبلڈ کے اعتبار سے مائی وائف اینڈ آئی, ہم نے کراچی میں پاکستان امریکن بزنس کاؤنسل جو 50-60% انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر کیا ہے ان انڈسٹریز نے, ان کو ہم نے کہا کہ تم پرسنٹیجز بتاؤ کتنا تم نے امپلائی کیا ہے. تو دیٹ کائنڈ آف آڈٹ ہیز ٹو بی دیر کہ ہم کمرشل کنسرن سے کہیں کہ عورتوں کی امپلائمنٹ کے اندر آپ کیا کر رہے ہیں. پھر اس کے ساتھ ساتھ جب ہم امپلائمنٹ کی بات کریں تو شفقت محمود صاحب سے ہماری ریکویسٹ ہوگی کہ اس کے اندر اسکل بیسڈ ایلیویشن آف وومن ٹو میک دیم امپلائیبل کتنا ضروری ہے. آپ دیکھیں جن کو آپ نے تعلیم نہیں دے سکے کم سے کم ان کی اسکلس کو امپروو کریں. تو دیر فور وی ہیو ٹو ٹاک ٹو دی ایجوکیشن منسٹری اینڈ آئی ایم شیور مائی اسٹاف ول بی میکنگ نوٹس کہ ہم ان سے یہ بات کریں کہ ٹیفٹا کا اور نیفٹیک کا کتنا ایریا عورتوں کی امپلائمنٹ کے اعتبار سے اسکل بیسڈ ایلیویشن آف وومن ٹو بی میک دیم امپلائیبل. یہ کہہ دینا تو آسان ہے کہ امپلائی کر لو. اب ہمیں پتہ چل گیا ڈفرینٹلی ایبلڈ کے اندر ہمیں یہ پتہ چلا کہ آج وہ امپلائی کرنے جائیں 2% دینا چاہیں تو اویلیبل نہیں ہے. اینڈ دس از ناٹ اے میٹر آف چیریٹی. ڈاکٹر مزاری ہیز ویری کلیئرلی آئیڈینٹیفائڈ اینڈ لاٹ آف یو ہیو آئیڈینٹیفائڈ دس از اے میٹر آف رائٹ. جو چیریٹی بیس ریلیشن شپ ہم امپلائر اور امپلائی کی بنا دیں کار خیر کے طور پر تو اس میں دونوں انسیٹسفائڈ ہیں. دا امپلائی از انسیٹسفائڈ کہ جی یہ خیرات کر رہا ہے اور امپلائر از انسیٹسفائڈ کہ جی یہ ڈلیور نہیں کر رہا. تو لہٰذا اس جگہ پر تو ہم یہ کر رہے ہیں کہ وی آر ایجوکیٹنگ ڈفرینٹلی ایبلڈ آن پرٹیکولر اسکلز, اور یہ کمپنیز جو ہیں وہ جابس کو ان کے لیے تیار کریں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ عورتوں کی امپلائمنٹ کے اعتبار سے جو شاید یہاں اتنا ڈسکشن نہیں ہوا, اٹ ریکوائرز اسپیشل اٹینشن کہ عورتوں کی امپلائمنٹ معاشرے میں کیسے انکریج کی جائے. لیگل سائڈ پر ویری خان تھینک یو ویری مچ, یو میڈ سرٹن ایشوز ہیئر, مگر ایک پرانا ایشو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ملیکہ یہاں موجود ہیں. پرانا ایشو یہ ہے کہ جب سے میں نے سیاست میں آنکھ کھولی ہے, اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو نیریٹ, there was a gentleman by the name of غلام حسین عباسی صاحب who was a senator in the People's Party in Bhutto's time. He was my patient also. So when Bhutto صاحب's government was formed, I asked him کہ یہ بتائیے کہ یہ انصاف جلدی کیوں نہیں ملتا, انصاف ملنا چاہیے ٹائم پر. تو مجھے وہ ڈائلاگ یاد ہے 70s کا جو آج بھی وہیں پر ہے. آپ سب لوگوں نے یہ بات کی ہے کہ معاملہ کورٹس میں جاتا ہے, اتنا طول پکڑتا ہے. تو دیر مسٹ بی سم جوڈیشل ریفارمز. آئی تھنک وی کین ریکویسٹ دا چیف جسٹس آف پاکستان as well as the نیشنل اسمبلی ٹو لک ان آن دیز ایشوز کے انصاف. پھر عورت تو بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے. دیکھیے بہت سارے ایشوز جو ہیں وہ جینڈر کامن ہیں, مگر جینڈر کامن کے ساتھ ساتھ عورت اس کا برڈن زیادہ اٹھاتی ہے. جیسے کسی نے کہا انوائرمنٹ کی بات ہوئی, اور انوائرمنٹ کے اعتبار سے کلائمیٹ چینج کے اعتبار سے عورت اس کا برڈن زیادہ اٹھائے گی کمپیئر ٹو دا مرد. تو لہٰذا دوز ایشوز ہیو ٹو بی ہینڈلڈ لائک دیٹ. سو موٹو پاورز, آئی ایگری کہ ombudsman should have so motor powers to start looking at it. جو تھانہ کلچر ہے, اچھا اب جو آپ کی ریکمنڈیشنز ہے اس کے ساتھ آئی ول بی ریکویسٹنگ دا منسٹریز ٹو ایڈ اے فائنینشیل مارکر آن ٹو اٹ. دیکھیے نا, یہ کہنا میرے لیے آسان ہے کہ ہر تھانے کے اندر 4 خواتین ہوں, بات بالکل صحیح ہے, 4 عورتیں 4 پولیس وومن ہوں, بٹ واٹ کین دا کنٹری افورڈ. تو ایٹ لیسٹ دا منسٹریز should put a dollar value onto every proposal. جب ڈالر ویلیو آئے گا تو اس کے ساتھ ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہماری پیس جو ہے وہ ڈالر ویلیو سے, انٹینٹ سے, آپ کے مشوروں سے اور آپ کی نیت سے, اور اس کے ساتھ ساتھ جب آپ چیزوں کے اوپر ڈالر ویلیو, روپی ویلیو لگائیں گے کہ کتنا حکومت کو اس کے اوپر اسپینڈ کرنا ہے, تو اس کے ساتھ آئے گا. تو آئی ویری اسٹرانگلی بلیو جو آپ لوگوں نے جس بات کا ذکر کیا اس کے اندر آئی ویری اسٹرانگلی بلیو کہ جینڈر سینسٹیو
guidelines should be discussed with the lawyers in the bar councils. Gender sensitive issues could be talked about in the lower judiciary also. کہیں نہ کہیں اس کی پریشانیاں، ان چیزوں کی عکاسی اور ان کو اس بات کی اہمیت دینا. I have no idea. I would request the law ministry to look into that, کہ how can you communicate with the main judiciary first, کیونکہ لیڈرشپ سپریم کورٹ سے ملے، ہائی کورٹ سے ملے، بٹ there should be some aspect کہ جہاں پر یہ کمیونیکیشن ہو لوور جوڈیشری کے ساتھ اور ججز کے ساتھ، کہ عورتوں کے ایشوز کے اندر جس طرح سے لٹکایا جاتا ہے تو عورت کی پریشانی کا بوجھ بہت زیادہ ہے. اچھا جی، علی سرفراز صاحب، آپ نے فائنینشیل امپاورمنٹ کی بات کی. لو امپلائمنٹ، آئی جسٹ ڈسکس دا میٹر ود رائٹ ناؤ. لو ڈیٹا ڈریون، آئی وڈ لائک ٹو سے کہ پاکستان میں ان چند سالوں کے اندر ہائی ڈیٹا ڈریون پروسیسز آئے ہیں، جس کے اندر احساس از ویری ڈیپلی ڈیٹا ڈریون. اس کا نتیجہ کیا ہوا کہ اتنا بڑا انہوں نے ڈسبرسمنٹ کیا، عورتوں کے ذریعے کیا سب سے زیادہ، مگر اعتراض نہیں ہوا. It was definitely data driven. لوگوں گورنمنٹ نے زیادہ فنڈز دیے تو انہوں نے سیلنگ بڑھا دی، اور زیادہ فنڈز دیے اور سیلنگ بڑھا دی. بٹ the data was there, but still we need more data. That doesn't mean کہ we need more data. بٹ فائنینسنگ کے اندر آپ نے مائکرو فائنینس کا ذکر کیا، اور آپ نے کہا کہ عورت کو ہائی رسک نہ سمجھا جائے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا یہ بتا رہی ہے کہ عورت از دا لوئسٹ رسک ان سوسائٹی. جتنی مائکرو انٹرپرائزز ہیں، اسمال لونز ہیں، چاہے وہ بنگلہ دیش کی مثال آپ لیں، چاہے وہ پاکستان کی آپ مثال لیں، تو عورت کو قرض دینا سب سے زیادہ لو رسک ہے. مرد کو قرض دینا از اے کمپلیکیشن. مگر اسی وجہ سے تو میں سمجھتا ہوں کہ دس ہیز رجسٹرڈ ان پاکستان، بٹ آئی اسٹل اگری اٹ ہیز ٹو بی رجسٹرڈ مور ان دا بینکنگ سرکلز ایٹسٹرا، کہ عورت از اے لو رسک سچویشن. سیف ٹرانسپورٹ، تھری تھنگز گو ٹوگیدر. اینڈ دیٹ از ویئر ہم نے معاشرے کے ساتھ بھی بات کرنی ہے. ڈائلاگ صرف ہمارا آپ کا نہیں ہے، آپ کا ہمارا مل کر معاشرے کے ساتھ بھی ہے. دس از ویری امپورٹنٹ، کیونکہ کلچرل چینجز جب تک نہیں آئیں گی، آپ جتنا مرضی آئے لکھ لیجئے، جتنا مرضی آئے قانون بنا لیجئے، گھر کے اندر وائلنس نہیں ہوگا تو زیادتی ہوگی. یو ہیو ٹو انوالو دا سوسائٹی ان اٹ، کہ یہ ڈسکریجمنٹ ہو. جیسے بچوں کی امپلائمنٹ ہوتی ہے، تو میں تو لوگوں کو کہتا ہوں کہ دس از اے کلچرل سچویشن جہاں لوگ بچوں کی امپلائمنٹ کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، تبھی تو امپلائمنٹ ہوتی ہے. اگر ایکسیپٹ نہ کریں تو امپلائمنٹ نہ ہو. تو سیف ٹرانسپورٹ ویری امپورٹنٹ. I know, since I used to travel in buses going from my house to my college, تو جب سے مجھے معلوم ہے کہ عورت کے لیے ٹرانسپورٹ has not been safe. It may be better, I don't know. اب بہت دنوں سے بس میں نے نہیں سفر کیا, but safe transport is very necessary. A safe workplace is very important. And let me tell you, all the women here, کہ عورت کے اوپر جو ہراسمنٹ ہوتا ہے بڑی مشکل سے عورت آگے آتی ہے اس ہراسمنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے. تو somehow we must encourage women in women courts, establishment of women courts. ملکہ بخاری صاحبہ, establishment of جہاں عورت آرام سے جا کر بات تو کر سکے, establishment of تھاناز کے جہاں جا کر سیکیور تو محسوس ہو. میں نے آپ سے کہا کہ میری اپنی بیٹی تھانے جائے, میری اپنی بیوی تھانے جائے, تو آئی ول بی ویری سیریس کہ نہیں میں تمہارے ساتھ چلوں گا, کسی کو ساتھ لے کر جاؤ, بیکاز ایوری بڈی نوز. There is hardly anybody in Pakistan جو کہ جاؤ تم you will be very secure. No, you will not be secure. ایسی بازاروں کے اندر security. Equal pay is not happening anywhere in the world, but we ہر جگہ کہیں نہ کہیں ایشوز ہیں, but we must make an effort to ensure کہ equal pay تو ملے. اچھا جی, ڈیجیٹل جو پلیٹ فارم ہے اس کے اندر عورت کا آنا بے انتہا ضروری. دا فاسٹسٹ وے فار ہر امپاورمنٹ از دا ڈیجیٹل پلیٹ فارم, چاہے وہ قرضوں کے اعتبار سے ہو, چاہے سنیا نشتر صاحبہ کا پروگرام ہو, ڈسبرسمنٹ آف لونز ہو, یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم اینڈ ڈیجیٹل پیمنٹ ایبلٹی, جو میرا خیال یہ ہے کہ دا گورنر آف اسٹیٹ بینک ہیز پرامس کہ بائی جون 2021 یہ ڈیجیٹل پیمنٹ کے if I want to transfer money to you I should be able to transfer it with no cost اور as minimum a cost کے پتہ ہی نہ چلے کہ اس کی کوئی کاسٹ ہے. یہ عورت کی امپاورمنٹ کے اندر دیکھو, عورت کا اپنی انہیریٹنس, اپنی پراپرٹی, اپنی ارننگ اور اپنا بزنس, اور یہ امپاورمنٹ ہی اس کو مضبوط کرے گی جب تک کہ اس کو سیف کر لیا جائے. پھر بڑا اچھا ایک پروپوزل آیا, کلائمیٹ چینج سے آیا, مگر سم تھنگ کے لائف سٹاک لونز عورتوں کو دیے جائیں آسانی سے. دیکھیے آپ نے بات سن لی اور فائنینشیل سائڈ نے بھی کہا,
آپ نے سن لی کہ the governor state bank is saying کہ ہمارے پاس پیسہ ہے, لینے والے نہیں ہیں. تو دیٹ مینس there is something which جو NGOs یہاں بیٹھی ہیں اور جو وائڈر عوام ہے, جو میڈیا ہے, جہاں تک ہم نے لوگوں کو بتانا ہے, دیٹ مینس کہ the available government resources are there, bring forward the women to do something. میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں, یہ کتابیں ہیں, کسی نے یہ بات کہی بڑی اہم کہ عورتوں کی فائنینشیل لٹریسی نہیں ہے. اتنی اچھی کتاب ہے, اینڈ یہ کتابیں میں نے آج رکھی تھیں اس لیے رکھی تھیں کہ اگر آپ کو ضرورت ہو تو آپ جانے سے پہلے دیکھ لیجئے گا. یہ ہے سکہ باقاعدہ, یہ اردو میں بھی ہے, انگلش میں بھی ہے. سکہ باقاعدہ مالیاتی تعلیم کی تربیت, فائنینشیل لٹریسی, اینڈ اٹ از سچ اے بیوٹیفل بک کہ میں بھی پڑھوں تو مجھے بھی مزہ آئے پڑھنے کا. تو یہ عورتوں کے لیے ہے, سب کے لیے, مردوں اور عورتوں کے لیے, بٹ دس از اے ویری ویلیوبل بک. یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور اسٹیٹ بینک نے مل کر اس کو چھاپا ہے. تو پلیز دس نیڈس پروپیگیشن. فائنینشیل لٹریسی آف وومن از ویری امپورٹنٹ. ان کو پتہ تو چلے قرض کیا ہوتا ہے, لون کیسے ملتے ہیں, سود کس طرح سے ہیں, فارمز کس طرح سے بڑھیں, ATM کو کیسے استعمال کیا جائے, اتنی ساری اس کے اندر چیزیں ویری ویلیبل. ٹیک اے فری کاپی, یہاں کاپیز موجود ہیں, اس کی بھی موجود ہیں. اور بچوں کو فائنینشیل لٹریسی کے حوالے سے یہ بھی کتابیں اسٹیٹ بینک اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کی ہے. انار کا درخت, انار کا رس اور انار کا کاروبار, اینڈ ڈفرینٹ ایجز, کوئی 9 سے 12 تک کے لیے ہیں, 18 سے 29 سال کے لیے ہیں, اور 13 سے 17 سال کے لیے. تو these are valuable, this is valuable work, doesn't have to be, we don't have to reinvent the wheel. تو یہ I have sent it to all the chief ministers of all provinces, سارے ministers کو, ایجوکیشن ministers کو خاص طور پر بھیجا. اچھا جی, coming back to رخسانہ انور صاحبہ, ہیلتھ ورکرز کے حوالے سے, لیڈی ہیلتھ ورکرز کا اپنی تعداد بڑھائی. وی ہیو بین ٹاکنگ, فیصل سلطان صاحب اور ہم بہت ساری چیزوں پہ ڈسکشن میں ہیں. اس کے اندر دس از دا اسٹرانگیسٹ پلیٹ فارم ٹو for outreach to women in all areas, and this has to be یقیناً improved. آپ نے صبح, فیصل سلطان صاحب, آپ نے صبح یہ بات کہی کہ ہم امپلائمنٹ کے اعتبار سے نرسوں کی ہمیں بڑی سخت ضرورت ہے, اور میری آپ کی بات ہو چکی ہے, جسٹ throwing figures out in the open again, میری آپ سے بات ہو چکی ہے کہ the number of nurses we produce is so insignificant looking at the need of nurses in Pakistan. As of yesterday, we needed 900,000 nurses in Pakistan. And we are probably producing in a few thousand. I don't know the exact figure. 10,000 yearly. 10 سے 12-13, اور ہمیں 9 لاکھ کی ضرورت تھی کل. تو لہٰذا دیٹ مینس کہ دس ایریا نیڈز انکریجمنٹ کہ یا تو کوٹ شارٹ کیا جائے تاکہ وہ ایریا جس کے اندر عورتوں کی امپلائمنٹ اور عورتوں کی کھپت آسانی سے ہو سکتی ہے تو اس کے اندر جلدی کر لی جائے. اچھا جی, ناؤ اب ان پروپوزلز جو آپ نے اتنے سارے دیے ان کا بہت ایک اچھا کیفیت پیدا کرنی چاہیے ہم کو. دس از اے پروڈکٹ وچ یو ہیو کریٹڈ وچ از ویری ویلیوبل. پہلا, ان پروپوزلز کو لسٹ کر کے میں سمجھتا ہوں اٹ نیڈز اے وائڈر سرکولیشن ان دا میڈیا آلسو. ٹھیک ہے نا, تو یا تو ساروں کو اکٹھا کر کے یا باری باری کر کے اس کو میڈیا کے اندر بھی بھیجیں, سارے لوگوں کو, اوپینین میکرز کو بھی بھیجیں, کالمنسٹ کو بھی بھیجیں, تاکہ دس از دا ڈسکشن. سارا معاشرہ ہم نے چینج کرنا ہے نا, تو دس از ناٹ واٹ دا گورنمنٹ از ڈوئنگ, دس از اے میٹر آف دا اسٹیٹ ایز آئی مینشن ٹو یو ان دا مارننگ. تو نمبر 1 دا وائڈر سرکولیشن آف پروپوزلز. نمبر 2 میڈیا کے اندر اس کا ڈسکشن اور عورتوں کے ایشوز کا ڈسکشن بڑھایا جائے. کیسے بڑھایا جائے؟ ریٹنگز کا بھی ایشو ہے وہ تو میں واقف ہوں, اس کے باوجود آئی ایم انکریجنگ کہ میڈیا کے اندر بڑھایا جائے. مگر اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کے اندر میں یہ بھی کہہ رہا ہوں, میری ابھی شبلی فراز صاحب سے بیفور ہی کیم ہیئر وی ہیڈ اے لانگ ڈسکشن, اس کے اندر میں نے ان کو آفر یہ کیا ہے کہ ڈرامہ رائٹرز کو پہلے بلائیں, لیٹ اس سٹ ڈاؤن اینڈ ڈسکس کہ ہم نے قوم بنانی ہے. صرف عورتوں کا ایشو نہیں ہے, بہت سارے اور ایشوز ہیں, عورتوں کا سب سے بڑا ایشو ہے. جب ہم نے قوم بنانی ہے تو وی نیڈ رائٹرز ٹو اینڈ ڈرامہ کہ ہمارا انڈیجنس پروڈکشن ہو. باہر سے بھی لیتے ہیں ہم, مگر انڈیجنس پروڈکشن ہو. ہم نے ان سے ہیلتھ منسٹر سے بات کی ہے کہ ڈرامے میں اس بات کا کتنا آسان امکان ہے کہ ایک کیریکٹر جو ہے وہ ہیپاٹائٹس کا بنا دیا جائے,
تاکہ صرف 2-3 ڈائلاگ ہیپاٹائٹس کے حوالے سے آ جائیں. کیریکٹر کے اندر عورت کے حوالے سے جو نیسسری میسیجز ہیں عورت کی امپاورمنٹ کے، وہ ڈرامے کے اندر ایز اے سائیڈ لائن چلتے رہیں. تو ہم نے ان منسٹر سے درخواست کی ہے، دوبارہ کر رہا ہوں، کہ کچھ بیسک میسیجز دے دیں جو ہم ڈرامہ رائٹرز کے ساتھ شیئر کر لیں کہ وہ ڈراموں کے اندر آئیں. تو وہ میڈیا کے اندر میں یہ کہہ رہا تھا کہ وائڈر سرکولیشن، یو ہیو ٹو چینج دا کنٹری، یو ہیو ٹو چینج دا کلچر. بہت ساری چیزیں قانون سے اور قانون کی امپلیمنٹیشن سے نہیں ہوں گی، کچھ ہمارے گھروں کی عادتیں ہیں، وہ چینج کرنے کے لیے اٹ ہیز ٹو بی تھرو دا ڈرامہ. اچھا جی، پھر تیسرے یہ میں کہتا ہوں کہ جو این جی اوز ہیں ان کو بھی ہم کوآرڈینیٹ کریں تاکہ سائنرجائز ہو جائے یہ کام. You see, we are working in different directions. This is not a confrontation issue. It becomes a confrontation issue. Where every time confrontation کی کیفیت, this let's synergize on the things we want to get done. ظاہر ہے کہیں نہ کہیں پیریفری میں کنفرنٹیشن ہوتا رہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بٹ کنفرنٹیشن کی وجہ سے مین تھرسٹ آپ کا وومن امپاورمنٹ کا اس کو نقصان نہ ہو. ٹھیک ہے جی، آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ جناب جو وومن رائٹس ڈیفینڈرز ہیں ان کے اوپر بھی اٹیکس وغیرہ ہوتے رہتے ہیں. تو ایکچولی میں نے یہی بات کہی کہ مین رائٹس ڈیفینڈرز، مجھ جیسا آدمی، مار کھائی ہے میں جیل میں ڈالا گیا ہوں، دھکے دیا گیا ہوں، پٹائی ہوئی ہے میری، مگر میں تو مرد ہوں نا. تو میں معاشرے کے اندر عورت کے ساتھ جب ہوتا ہے تو یہ جب تک عورت امپاور نہیں ہو جاتی تو اس کے لیے معاشرے میں زیادہ تکلیف دہ ہے. The fourth thing which I want to do is send all these proposals to the ministries. already جا بھی چکے ہیں، اور میں منسٹری سے ایک درخواست ہے، میں سمجھتا ہوں کہ منسٹری اس کو پوائنٹ وائز ریسپونڈ کر لیں. منسٹری جب اس کو پوائنٹ وائز ریسپونڈ کریں گی تو یہ اس کے اندر یہ ہوگا کہ کیا کر لیا اور کیا کرنا ہے، اور اس کے ساتھ پھر جب روپی ویلیو لگائیں گی ہر چیز پر تو ان کی بجٹری تھنکنگ کے اندر بات آ جائے گی. اور کے پی آئیز اپنے لیے کریں. کل پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا کام یہ کیا کہ انہوں نے منسٹرز کے ساتھ ایک معاہدہ کیا 1 سال کا کہ تم 1 سال میں کیا کرو گے اپنی منسٹریز کے اندر. ویری گڈ. ہم بھی یہ سمجھتے ہیں کہ عورتوں کے اعتبار سے جب یہ سارے پروپوزلز آپ کے پاس آ جائیں تو اس کے اندر کے پی آئیز ٹائم ریلیٹڈ اعتبار سے آپ بتائیے کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا، اور اس کی فائنینشیل امپلیکیشنز ہو. تو لہٰذا کلوزنگ اٹ، آئی تھینک یو ویری مچ. میں بہت مشکور ہوں آپ کا، کیونکہ میں کافی 1-2 سال سے یہ بے چین تھا کہ اس کی کوئی منسٹری نہیں ہے وومن امپاورمنٹ کی. بٹ دیز آر دا منسٹرز ہو آر دیر. These ministries are owning women empowerment in their areas almost totally, and they are going to respond. So we are actually going towards a better Pakistan, and a better Pakistan cannot happen without empowering your women, without making sure کہ جو deprived sectors ہیں ان کو ہم ساتھ لے کرنا چلیں. So thank you very much ladies and gentlemen. بڑا بے انتہا مشکور ہوں آپ کا. سچائی کی ہر انسان کو تلاش ہوتی ہے خدا کی حقیقت دریافت کرنے کی. تو میں نے اس زمانے میں کافی مطالعہ کیا، بائبل پوری پڑھی، اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ ساری پڑھی، ہندو مذہب کا مطالعہ کیا، بدھسٹ مذہب کا مطالعہ کیا، اسلام کا مطالعہ کیا، لیفٹ کی اس زمانے میں لیفٹ اور رائٹ کی بھی جنگ تھی، تو کمیونزم اور سوشلزم کے آلٹرنیٹس کا بھی مطالعہ کیا. تو اس حوالے سے جو ابراہمک ٹریڈیشنز ہیں جن کے اندر یہودی بھی ہیں اور مسیحی برادری کے لوگ بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں، ان کی تاریخ کس انداز سے ساتھ چلتی رہی، کچھ واقعات کا بائبل کے اندر ذکر ہے، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ذکر ہے، کچھ واقعات کا قرآن کے اندر ذکر ہے، اور اس کے اندر اسلامی تاریخ حضرت ابراہیم کی اولاد کے حوالے سے، حضرت آدم کی تخلیق کائنات، اللہ تعالیٰ کی تخلیق کائنات کے حوالے سے بہت ساری کامنالٹیز ہیں. سورس بالکل ایک ہی نظر آتا ہے. میں یہ سمجھتا ہوں اس بات سے سب سے زیادہ میں متاثر ہوا کہ حضرت عیسیٰ کا جو دور تھا اور حضرت عیسیٰ کی جو زندگی تھی اس کے اندر اس انسانی ہمدردی نے بڑا مقام پایا. اچھا، اسی اعتبار سے اور بڑا پیسیفسٹ ٹائپ آف ریلیجن جس کے اندر اسلام کی جب بعثت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو وہ کوئی امپلیمنٹیشنز اور اسٹیٹ کے حوالے سے بھی آیا، اور حضرت عیسیٰ نے جس مذہب کی بات کی اس میں انسانیت، ہمدردی، رحم، غریب کو اٹھانا، اور پھر جب اسلام آیا تو اس کی بھی بنیاد
لوگ یہی لکھتے ہیں کہ معاشرے کے اندر اتنا استحصال ہو گیا تھا کہ وہاں بھی اس بات کی بڑی سخت ضرورت تھی کہ پسے ہوئے طبقے کو اٹھایا جائے۔ تو حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اس بات کو ہمیشہ کے لیے تحریر کرا دیا کہ جس کو چرچ بھی فالو کرتا ہے اور ہمارے مسیحی برادری کے لوگ جس انداز سے فالو کرتے ہیں، یہاں رتفاؤ کا ذکر ہوا، میں تاریخ بیان کر سکتا ہوں کہ اللہ کی تلاش میں انسان اتنی محبت کے ساتھ رہتا ہے کہ چرچ کے اندر ایک مناسٹسزم نے جنم لیا، جس کے اندر لوگوں نے یہ طے کیا مثال کے طور پر کہ میں سورج نہیں دیکھوں گا، اللہ کی عبادت کے اندر وقت گزاروں گا، تو لوگوں نے زندگیاں گزار دیں اللہ کی عبادت کے اندر، سورج نہیں دیکھا۔ لوگوں نے فاقے کیے اللہ کی عبادت کے اندر، لوگ کسی سے بات نہیں کی، اپنی زبان کو روک دیا، ساری زندگی بات نہیں کی، چپ کا روزہ رکھا اللہ کی تلاش کے اندر، اللہ کی محبت کے اندر، تو بڑی قربانیاں۔ پھر آپ جب رینیسانس دیکھتے ہیں تو جو انسان کی محبت اپنے خدا سے اور پیغمبر سے، تو آپ سارے یورپ کے اندر چرچز، آرٹ، سب اعتبار سے، میوزک، آپ یہ دیکھیں کہ ایک اللہ کی تلاش میں اور اللہ کی محبت کے اندر انسان کتنی اپنی زندگیاں گزار دیتا ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ رتفاؤ مثال کے طور پر وہ نکلی کلکتے جانے کے لیے، شی واز اے جرمن لیڈی، کلکتے جانے کے لیے نکلی، اور جب کراچی پہنچی تو اس کو کسی نے بتایا یہ کہ یہاں پہ ایک لیپر کوڑ کی کمیونٹی ہے، وہیں رک گئی۔ اس نے کہا کہ حضرت عیسیٰ نے لیپرز کی اور کوڑیوں کی خدمت کی تھی، تو اس سے اچھا کیا اس کے لیے ثواب کا کام کہ وہ وہاں رک کر اس نے کوڑیوں کی خدمت کی۔ تو جو مسیحی برادری کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، جیسے رینیسانس کے دوران، رینیسانس سے پہلے اس مسلمانوں نے جب دنیا کے اندر ترقی کی اور سائنس اور سارے علوم کے اندر، تو مسلمانوں نے یونان کے فلسفہ، یونان کے علم کو، یونان کی طب کو ٹرانسلیٹ کر ترجمہ کر آگے پہنچایا۔ اس میں پچھلے دنوں میں بات کر رہا تھا الفارابی کی، جو فلسفی تھے، مسلمان فلسفی تھے 10th سینچری عیسوی کے اندر، ان کی جو ٹرانسلیشن تھی اس کے اندر ایک کتاب کا ذکر ہے المدینۃ الفضیلہ۔ اچھا، جہاں اور چیزوں کا ذکر ہے، جہاں انہوں نے کتاب لکھی میوزک کے اوپر بھی لکھی الفارابی نے، وہاں مدینۃ الفضیلہ کے اندر خاص طور پر اس بات کا ذکر کیا کہ ریاست جو ہے، اسلام کے اندر جو ریاست ہے، وہ مائنارٹیز کے حقوق کی پاسداری کرے گی۔ اچھا، یہ ٹریڈیشن جو ہے یہ پھر مسلمان حکمرانوں کے اوپر فرض رہا، ممکن ہے امکان ہے اس بات کے کہ کہیں مس کیریج ہوئی، مگر وہ فرض رہا اور اس کو امپلیمنٹ کیا گیا۔ لہٰذا پاکستان کے آئین کے اندر بھی جو کچھ ہے وہ اسی اعتبار سے ہے، اور اس کی ضرورت پڑتی ہے جب آپ کو حالات نظر آئے، جب آپ کو ارد گرد میں یہ کیفیت نظر آئے کہ مذہب کی بنیاد پر تفریق شروع ہو گئی ہے، یا مذہب کی بنیاد پر لیبلنگ شروع ہو گئی ہے، مذہب کی بنیاد پر سٹیزن شپ دی جائے گی یا نہیں دی جائے گی، تو مجھے پھر خیال پاکستان کا آتا ہے کہ پاکستان نے تو بڑے سبق سیکھ لیے، اور پاکستان کے اندر اس بات کی نیت ہے پکی، اور کر کے دکھانے کی نیت ہے کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے، جو عمران خان صاحب نے اپنی پہلی تقریر میں اور اس کے بعد بھی اس بات کو کہا کہ ہم دنیا کو دکھائیں گے۔ دیکھیے، بہت بڑا وعدہ ہے، اور اگر پرائم منسٹر یہ وعدہ کرے تو بڑی اہمیت ہے اس کے اندر،